علی سابی نہ کوئی عادل زمان نہ ہوا کہ ایک باز وہ کبا کاشی کہ ایک باز وہ کبا کاشی مکی رہے نا مکہ ترپا کارخانہ ہوا زمین الٹ گئی کیا منقل زمین الٹ گئی کیا منقلب زمان ملانا سے غرے نادا کو جام پانی کا سرائی دار گلا تیر کا نش سرائی دار گلا تیر کا نشہ رانا کوئی 72 میں زور تک باقی حسین رہ گئے اور قافلہ رو حسین رہ گئے اور آنا ہوا ست غلام تیری مصیبت کی علی اے جانب شی جناب رسالت کے یا علی قربا لہو بری تیری صورت کے یا علی ایام یہ تیری شہادت ایام یہ تیری شہادت یہ ظلم جہدیے ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے زبا لگی تلوار تیرے زبا لگی کیا غضب 19ویں سے آپ کا ماتم یالی ہو گئے دلوں کا یہ عالم یالی دفتر جہاں کا درہم برہم ہے یا علی ماہ سیاہ ماہ محرم ماہ سیاہ ماہ محرم مولا کی نظر کو گوہر عشق لائے ہیں یہ روزہ دار آپ کے پر سے یہ روزہ دار آپ کے پر سے مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقا انہی دنوں میں ہوا تھا آقا انہی دنوں میں ہوا تھا عالم سے بے خبر تھے خضو و خوشوں میں تلوار جب لگی تھی جو کہتے لایا تھا زہر میں وہ جپا جو بجا کہتے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کہتے غل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کہتے کھائی خدا کے جینے گھر میں بھائی خدا کے جینے گھر میں گہرا ہے
امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لو جا سر سے ٹپک رہا ہے لو جا شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملعون و بسیار پکڑا اسے علی کے پکڑا اسے علی کے لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے قاتل پہ مسکرا کے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا رویا جو سر جھکا کے دو مولا رویا جو سر جھکا کے دو اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں باندھو نہ اس کے ہاتھ باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل جب بھی عیسوی کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ام البنین سے چونک کے کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بیتام فاقے بائن پا گزر گئے اچھا ہوں اب تو میں ابد بے قرار ہے کھانا ہی نے کھلاؤ بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائیں پھر جو آپ تناول کرے اگر فرمایا رے سے اٹھ گیا پانی بھی اب گلے سے ہوتا تھا پانی بھی اب گلے سے ہوتا تھا دعوت علی کی آج ہے گھر میں علاقے روزہ کھلے فاتحہ غریبوں کے چھاں اگر مولا زخمیتیں کربلا کا ہے نقطہ آغاز سوئے جنت سوئے جنت سفر مولا تیرا بیٹا شہید کربو بلا بیٹیاں تیری در
دکھیا کو دیکھو زینب نو دیکھو زینب نو اگر مولا کلثوم نے رو کر کہا واہ حسرت و دردہ کیا بیٹی آپ صبر کرے آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا فرما جو ارشاد پیغمبر فرما جو ارشاد پیغمبر دو روز دنیا میں بسب قوت ہمارا ایک ریکارڈ کا تامور ایک ریکارڈ کا تامور ہر گھر میں صدا کی کلائیں ہر گھر میں صدا کی کلائیں کل روتی بھی آئے گی ارون کل روتی بھی آئے گی ارون بھی حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی کلائے گی علاج پیغمبر کے وسیع کلائے گی علاج پیغمبر کے وسیع کل شیعہ بھی سر کھولیں گے اور اہل حرم بھی زہرا کی صدائی کفن پھاڑیں گے ہم زینب سے روایت ہے کہ تھی چھاڑ گھڑی رات مشتاق قضا گھرتے چلے سید قضات تسبیح بکف جمع ہوئے دیوڑی پسادات ماشنے دادیا کی سب نے مناجا ماشنے دادیا کی سب نے مناجا گلدستہ ہو در سے سرفراز ہمیشہ یا رب رے دنیا میں آواز ہمیشہ یا رب رے دنیا میں آواز ہمیشہ پھر بعد ادا کان میں آواز آئی ایشیوں لی قتل ایشیوں لی قتل حقین اس نوع سے آگاہ ہوئی ساری خدائی چیروں پن بیدادیوں نے خاک اڑائے چیروں پن بیدادیوں نے خاک اڑائے جنت سے نبی پھاڑ کے دامانے کفنا سر پیٹے مسجد میں حسین اور حسن بابا کا لہو پہلے تو چہروں پر لگایا پھر دونوں نے ماں بہنے گلی من کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا شبیر نے بجھاتا ہے دنے سنا شبیر نے بجھاتا ہے دنے سنا رونا یہ ہے جب حلق تو کٹوائے گا پیارے کوئی تیرا نہ جانا ڈالائے گا پیارے کوئی تیرا نہ جانا ڈالائے گا پیارے کوئی تیرا نہ جانا ڈالائے گا پیارے صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائے حضرت مشکل کشا ودائے حضرت مشکل کشا
عزاز المجد کوفہ میں ستون ستون کعبہ پکڑ کر ابن ملجم کو جلائے کہا اصحاب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری ہے یا تیری خطا ہے کیا بچوں کو میرے یہی احسان کا یہی احسان کا میرے سلا سر پیٹو منو سرے حیدر ودنی ایما کے برج کا میں انور وادنی سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کروا دنی لکھا ہے زہران بال کھولے نبینا گیسر ہوئے تم بے مامار تم بے مامار لکھا ہے جب دونی ہوا فرق مرتضی سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکے سروں سے زینب و کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو سنتے ہو جبرائیل اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی کا دوڑے کے جانب مسجد ونیزات ڈوبے ہوئے لہو میں ملی کشتی نجات ماتے پقون باپ کا مل کر گئی ابا اٹھا قبلہ کعبہ پہ کسے اٹھا قبلہ کعبہ پہ کسے رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں بن باپ کا کیا بن باپ کا کیا ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگے سرے حیدر نے مجتبیٰ سے کان کے کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسا بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام لیکن جب ایک زخم پر رومال
باندھو میرا سر شگافتہ اے لال باندھ باندھا سن زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی میں قلب چست بان کر پکارا خوش پھر چست بان کر پکارا خوش کے ساتھ اب درد کا ایسا اسد جلال ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا یا ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا یا پڑھے واقع بے نماز جماعت کے مشتبہ بابا کے سر پر پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ کے یہ کسی عورت نے دین دازر پیار تم سے زینب نے تیرا کے پیار تم سے زینب نے کہا بابا کو میرے جلدے جو گھر میں نہ لاؤگے تو دربار مجھ کو ہی مسجد میں پا تو دربار نہ مجھ کو مسجد میں پا ہو گئے بولے علی آواز ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا میں بے دارو بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ شیعہ گردن پردے سے نانگ سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا الخبر حسین کی کیا الخبر حسین کی تلوار کا کی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوسیین قائد الغر المحجلین قاتل الکفار والمشرکین خاطئ الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر خاصم طوبہ و سخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجہ اللہ الذی من آمنا بہی امنا نفس اللہ القائمہ اذن اللہ الوعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب
اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، ہماری گفتگو کا مصدر اور مرکز وہ ولایت مطلقہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو کہ ان مجالس کی خصوصیت ہے برسا برس سے کہ اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گفتگو کے دوران میں نے مختصراً ولایت کا تعارف بھی کروایا کہ ولایت کے معنی و مفاہیم کیا ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت آج یہ کر دوں کہ املا بالکل وہی ہے، واو لام الف یہ تے۔ اس کو پڑھنے میں جو قرأت میں فرق ہوتا ہے، معنی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر ہم واو کو زیر سے پڑھیں تو ولایت ہے، ولایت کے معنی ہیں ولا، ولا سے مطلب محبت، ولا محبت کو کہتے ہیں۔ تو صاحبان ولایت ہم ہیں کہ ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور اگر اسی واو کو زبر سے پڑھا جائے تو ولایت ہے، اور یہ ولایت یہی ہمارا موضوع ہے۔ ولایت کے معنی اقتدار و اختیار کے ہیں، حکومت کے ہیں۔ حاکم جو ولی ہوتا ہے وہ حاکم، اور اللہ اس آیت میں جس کی تلاوت میں نے کی ہے، قرآن مجید کے 5واں سورہ، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے 55، کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارا ولی، تمہارا حاکم صرف خدا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور حالت رکوع میں خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ تو ولی کی تشریح کر دی، اور ایک مکمل طور پر حتمی فیصلہ سنا دیا علی نے کہ کوئی اور ولی نہیں۔ اب تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ولی اللہ کئی جو ہے رہیں، تو یہ سب وہ ولی ہیں جو ان کی ولایت کے اقرار سے ولی بنے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ ولی کے معنی اختیار کے ہیں، تو اہل بیت کی محبت اور مولا کائنات کی ولایت کو جنہوں نے روح کی گہرائی سے قبول کیا، تو اللہ نے انہیں بھی کچھ اختیار دے دیا، انہیں بھی کچھ اقتدار دے دیا، کچھ طاقتیں دے دی، تو وہ ولی اللہ ہو گئے۔ اب کتنے ایسے ولی اللہ ہیں جن کے قبور اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں، ہندوستان کے باہر بھی لوگ جاتے ہیں نا، جاتے ہیں ان کی قبروں پر جا کر ان سے، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو ملتا ہے۔ تو جو ملتا ہے وہ اسی ولایت علی کا صدقہ ہے جو انہیں مل رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ولایت مطلقہ تو صرف علی اور ائمہ کے لیے ہے،
یہ جو ولایت ہے یہ ولایت مطلقہ نہیں، جزوی ولایت ہے، ان کو ان کی محبت کے صدقے میں دیا گیا ہے۔ اب اس ولایت کا اظہار اللہ نے قرآن میں اور کہاں کہاں کیا ہے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ یہ جو آیت ہے جسے ہم آئے ولایت کہتے ہیں، انما ولیکم اللہ کی، اس کی تفصیل میں کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ اس کے جو جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ شان نزول کیا ہے، اس کی وقت نزول کون سا رہا، کیا واقعہ پیش آیا، لیکن جو ہماری گفتگو رہی تھی وہ ولایت ہی سے متعلق تھی کہ 53ویں آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے متعلق کہ اللہ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے، پلٹ جائے، تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ تو اب ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی ان کو دوست رکھتا ہے، اور وہ مومنین کے لیے بڑے رحم دل ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، اور وہ جہاد کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں حضرات بابا دو۔ تو آیت تو ایک ہے یہ، مگر اس کے اجزاء بڑے تفصیلی ہیں، ایک ایک جز آیت کا جو ہے وہ بڑا تفصیلی ہے۔ کل کی ہماری گفتگو جو جہاں میں نے ختم کی تھی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو یہ دین سے پھر جانے والے کون ہیں؟ تو اس کی وضاحت میں نے تفسیر کے سہارے سے بتائی تھی کہ پیغمبر نے کہا کہ دین سے پھر جانے والے وہ ہیں جو غاصبان حق محمد و آل محمد ہوں گے۔ تو اب جو غصب کا سلسلہ چلا تو کل اس حد تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقع غدیر کے بعد جو باقاعدہ سازش کی گئی کہ علی کو حق خلافت الہیہ سے محروم رکھا جائے، علی کو خلافت نہ دی جائے، نبی کے گھر میں یہ عہدہ نہ جانے پائے، پوری کوشش کر لی، تو انہوں نے صرف ظاہری خلافت لی علی سے، خلافت الہیہ تو لے ہی نہیں سکتے تھے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علی سے خلافت الہیہ چھین لے، کیونکہ خلافت الہیہ کے لیے، خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے جن خوبیوں کا اور جن صفات کا ہونا ہے وہ صرف علی کے پاس تھے، تو وہ لے نہیں سکتے تھے، مجبور تھے وہ، لہذا انہوں نے تخت لے لیا کہ اب ہم علی کو یہاں آنے نہیں دیں گے۔ تو بعد رسول 3 دور آئے، آپ جانتے ہیں۔ تو اب اس میں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابلیس ہے جس نے جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف خلافتی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ خلافت اسے ملے۔ اللہ نے کہا کہ میں تو خلیفۃ اللہ آدم کو بناؤں گا، تم سجدہ کرو، تو اس کی ہزاروں برس، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ہزاروں برس کی عبادتیں رائے گاہ ہو گئیں، فرشتوں کے درمیان عبادتیں کرتا تھا، ایک ایک آسمان پر اس کے الگ الگ نام تھے، لیکن ایک اس کے انکار سجدہ نے اسے ملعون کر دیا۔ اب اس نے اللہ سے ٹھان لی اور یہ کہا کہ اب ٹھیک ہے، تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، نکال دے، تو مجھے یہاں سے بھیج رہا ہے، بھیج دے، مگر میری بھی یہ خواہش پوری کر دے۔ تو وہ تو پروردگار ہے، مہلت تو دیتا ہی ہے، قیامت تک مہلت دے دی اس کو، اور اس نے کہا کہ اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کر ان کو بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم پر چلنے والوں کو بھٹکاؤں۔ پھر یہ بھی خود اقرار کر لیا کہ میں تیرے خالص بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا۔ تو خدا کا شکر ہے، مقام شکر ہے ہمارے لیے کہ ہم روز 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں کہ ہم ان میں سے ہیں کہ جس کی نشاندہی خود شیطان نے، ابلیس نے کی
کہ میں ان کو نہیں بہکاؤں گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صراط مستقیم پر قائم کون ہے اور آج تک صراط مستقیم کو تلاش کون کر رہے ہیں؟ جو پڑھا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہیں، ہمارے پاس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، باقی رکھ۔ قائم اور باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اس پہ باقی رکھ۔ غیر جو ہے وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ تو جنہیں اب تک صراط مستقیم نظر نہیں آئی ہے یہ وہی ہیں جنہیں ابلیس بھٹکاتا رہا ہے۔ تو اب یہ ابلیس کو جو خلافت کی لگی تھی تو اس کے کئی مقامات ہیں جہاں وہ چیختا چلاتا اور پکارتا ہوا نظر آیا ہے بڑی تکلیف میں۔ ان میں سے ایک موقع غدیر کا تھا کہ جب نبی اعلان کر رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ دھاڑے مار کے رو رہا تھا، چیخیں مار کے رو رہا تھا کہ جو پوری میری محنت تھی آدم سے لے کے اب تک کی وہ پوری خاک میں مل گئی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ خلافت علی تک نہ جائے، لیکن نبی نے خلافت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان کر دیا۔ اب جب اعلان کر دیا تو دھاڑے مار کے رونے لگا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ جو غدیر کا میدان تھا اس کا پورا منظر ہے کہ علی کے چاہنے والے کس طرح اطراف پھیلے ہوئے تھے، کون کیا کیا منظر دیکھ رہے تھے۔ اعلان ولایت علی پر کس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا تھا، کس کا چہرہ اتر رہا تھا، کون تکلیف میں تھا، کون خوش تھا، یہ سارا منظر تفصیل سے موجود ہے تاریخ میں۔ ان میں یہ ابلیس جو ہے دھاڑے مار کر، اب اس کے ایک خوش ہونے کی منزل آئی۔ وہ کون سی تھی؟ وہ تھی جب علی کا حق غصب کیا گیا۔ بعد رسول پہلی مرتبہ منبر رسول پر جب کوئی علی کی بجائے کوئی اور آ گیا، میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں پہلی دوسری تیسری خلافت میں، تو روایت کا لفظ ہے جب وہ شخص منبر پر چڑھا تو یہ دروازے پہ ٹھہرا ہوا، اس کی وہ کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آتا ہے، کئی اشکال بدلتا ہے، سانپ کی شکل میں بھی آتا ہے، حیوانوں کی شکل میں بھی آتا ہے، انسانی شکل میں اونچا پیجامہ تھا، بڑی داڑھی تھی اور اچھل اچھل کے خوش ہو رہا تھا۔ جب دیکھا کہ خلافت پیغمبر اسلام کی جگہ پر کوئی اور آ کے بیٹھا، وہی آ کے بیٹھا ہے جس کو اس نے بہکایا تھا، بھٹکایا تھا۔ تو اب یہاں پر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، تھوڑی سی آپ کی توجہ، جو آپ جانتے ہیں بہت زیادہ تفصیلی زحمت نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ مقام وہ تھا کہ انہوں نے علی کا حق غصب کر لیا، غصب کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم دین پہ نہیں ہیں۔ لاکھ وہ اعلان کر رہے ہیں دین کا، نماز پڑھا بھی رہے ہیں، نماز پڑھ بھی، پھر بھی وہ دین پہ اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے حق علی کو غصب کر لیا۔ پیغمبر نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ لوگ جو غاصبان حق علی ہیں وہ دین ان کے پاس نہیں ہے، وہ دین سے پھر گئے ہیں، دین سے پلٹ گئے۔ دین سے پلٹنا نہیں ہوا نا، انکار غدیر دین سے پلٹنے کا نام ہے۔ اب جب ان کا وقت آیا تو میں ایک منطقی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے نبی کی جگہ اپنے آپ کو تسلیم کیا نا کہ نبی کے بعد ہم خلیفہ ہیں، بعد نبی ہم خلافت کے مالک و مختار ہیں۔ تو تم جب خلافت کے مالک و مختار تھے، تم نے جب اپنے آپ کو نبی کی جگہ تصور کیا تو پھر منبر پہ آئے تو وہ زینہ کیوں چھوڑ دیا جس پہ نبی بیٹھا کرتے تھے؟ یہ ان کا عمل خود بتا رہا ہے کہ وہ عملی طور پہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم لائق نہیں ہیں نبی کے، ہم نے تو زبردستی یہ مقام لیا ہے، ورنہ اگر حقیقت دیکھا جائے تو نہ ہم میں وہ صفت ہے، نہ وہ علم ہے، نہ وہ حکمت ہے، نہ وہ خوبیاں ہیں، نہ ہمارا کردار ایسا ہے،
نہ ہمارا عمل ایسا ہے، نہ ہمارا قول ایسا ہے، نہ ہمارے پاس علم اتنا ہے جتنا نبی کے پاس تھا، نہ ہمارے پاس حکمت ویسی ہے جیسے نبی کے پاس تھی، نہ ہمارا کردار ایسا ہے جو نبی کا کردار تھا۔ لہذا احتراماً خیراً احترام مقام نبی کر کے جو شخص پہلی مرتبہ بعد نبی منبر پر آیا تھا اس نے وہ زینہ چھوڑ کے اس کے بعد والے زینے پہ بیٹھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بیٹھے بھئی آپ نے وہ زینہ؟ اگر آپ اپنے کو خلافت کے حقدار سمجھ رہے تھے اور اعلان بھی کرا دیا خلافت المسلمین کہہ کے، تو پھر آپ وہ زینے پہ بیٹھنا تھا۔ نہ بیٹھ کر انہوں نے خود بتایا کہ ہم لائق نہیں ہیں، ہم نالائق ہیں، ہے نا؟ سیدھی سیدھی اگر آپ لائق نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، اگر آپ لائق نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ آپ نالائق۔ آپ نے اپنی نالائقی کا اعلان کر دیا اپنے عمل سے۔ اب ہوا کیا؟ ایک دور گزرا، دوسرا دور آیا، دوسرا دور آیا تو انہوں نے ان کے احترام میں انہوں نے پھر یہ ثابت کیا کہ نبی تو نبی، میں پہلے والے کے بھی قابل نہیں ہوں، لہذا انہوں نے وہ زینہ چھوڑ کر اس کے نیچے کے زینے پہ بیٹھے منبر پہ۔ جب خلافت ظاہری جو مولا سے پہلے 3 دور گزرے میں اس کا بتا رہا ہوں آپ، انہوں نے وہ زینہ بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے خود بتا دیا کہ بھئی میں نبی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو پہلے والے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے بھی اپنی نالائقی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد والے آئے تو انہوں نے وہ بھی زینہ چھوڑ دیا، آخری زینے پہ بیٹھے یہ اعلان کر دیا کہ نبی تو بہت بڑی بات ہے، میں تو پہلے اور دوسرے والوں کے بھی لائق نہیں ہوں۔ اب یہ ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد کیا کرتے؟ مجبوراً جب خلافت ظاہری علی کے پاس آئی اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی تو اب مسجد بھری ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ خلافت ظاہری میں، کیونکہ اب تک تو منبر پر غاصبان غصب کرنے والوں کا قبضہ تھا، منبر پر بیٹھے تھے، اب ان میں سے کوئی رہا نہیں، عوام رہ گئی، تو اب عوام نے طے کیا کہ علی کو جانی چاہیے، خلافت علی کو چلی گئی۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ خلافت اب علی کو ملی ہے۔ علی تو اس وقت بھی خلیفت اللہ تھا جب آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ علی کی ولایت کب سے شروع ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ وقت نامعلوم سے علی کی خلافت کا آغاز، مگر اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ علی کی خلافت کا آغاز۔ چلیے ظاہری طور پر اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب جب ظاہری خلافت ملی تو اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ اب علی مسجد میں آئے، علی کو خطبہ دینا ہے، خلیفت اللہ تو تھے، اب خلیفت المسلمین بھی مانے گئے۔ مومنین کے تو مولا تھے ہی علی، مومنین کے مولا تھے، خلیفت اللہ تھے، جانشین رسول تھے۔ اب عوام کو یہ فکر تھی کہ اب تک جو بعد پیغمبر آئے انہوں نے پیغمبر کے احترام میں پیغمبر کا زینہ چھوڑ کر بیٹھے، تینوں حضرات بھی ایک ایک زینہ چھوڑ۔ اب علی آئیں گے تو علی کیا کریں گے؟ لوگ تصور کر رہے تھے اب آخری زینہ تو ختم ہو گیا، اب بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں، اب علی یا تو کھڑے رہیں گے یا کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات آگے بڑھ کر، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، وہ مقامات، وہ منزلیں، وہ زینہ جس پر مسلمانوں کے خلیفہ بیٹھ رہے تھے اب تک، علی ان پہ قدم رکھتے ہوئے چڑھ گئے اور اس مقام پر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے توجہ، انہوں نے اپنے عمل سے اپنے لائق نہ ہونے کو ثابت کر دیا، علی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ حقیقی خلیفہ رسول میں ہوں۔ یہ خلیفہ وہی ہوگا جو ان کے مقام پر بیٹھے گا، جو ان کے برابر ہوگا۔ خلافت برابر والے کو ملتی ہے، خلافت کم درجے والے کو نہیں ملتی۔ یہی اصول ہمارے پاس امامت کا ہے عزیزان گرامی۔ امام وہی ہوتا ہے جو پہلے امام کے برابر ہو، کمتر ہو تو امامت نہیں ملتی۔ مقام و مرتبے میں، علم میں، حکمت میں، کسی بھی صفت میں اگر کم ہو تو پھر امامت نہیں ملے گی۔
امام وہی بنے گا جو گزرے ہوئے امام کے مقابلے میں برابر کا درجہ رکھتا ہو۔ تو علی نے وہ سارے زینوں پہ قدم رکھ کے نبی جس زینے پر بیٹھتے تھے ممبر کے، اس پہ بیٹھ کے بتایا کہ حقیقی حق رکھنے والا میں ہوں خلافت الہیہ کا۔ نبی جہاں بیٹھتے، اب آپ سوچیں کہ وہ کیوں نہیں وہاں بیٹھیں گے ممبر پہ جہاں نبی بیٹھتے تھے؟ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے کہ زندگی میں نبی خود انہیں اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، کئی واقعات مولا کائنات آتے محفل میں، نبی ہوتے تو نبی اٹھ جاتے تھے تعظیم کو، علی کی تعظیم کو اٹھ جاتے تھے، اٹھ کے آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ہاتھ تھامتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، اس کے بعد لا کے اپنے مقام پہ بٹھاتے تھے۔ یہی رویہ رسول کا شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رہا ہے کہ نہیں؟ تاریخ میں ایسے مناظر بتائیے آپ، پوری دنیا مان رہی ہے، خود غیر تسلیم کر رہے ہیں کہ جب نبی محفل میں بیٹھے ہوتے اگر دیکھتے کہ شہزادی کونین تشریف لا رہی ہیں تو اپنے مقام سے اٹھ جاتے تھے، اپنے مقام سے اٹھ جاتے، آگے بڑھ کے بیٹی کی تعظیم کرتے، بیٹی کا ہاتھ تھام کے لا کے اپنے مقام پہ بٹھاتے۔ تو جب نبی خود زندگی میں اپنے مقام پر انہیں بٹھاتے ہوں تو آپ تصور کریں نبی کے بعد کیوں نہ وہ ان کے مقام پر بیٹھے، کیونکہ حقیقی جانشین رسول وہی تھے۔ اب یہ تو انہوں نے حق غصب کیا تھا، ایک منزل پہ آ کر پھر انہیں تسلیم کرنا پڑا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعد پیغمبر اسلام میں غاصبان کا تسلسل بتا رہا ہوں۔ کل ہماری گفتگو جہاں رکی تھی یہی منزل تھی کہ علی کا حق غصب کر لیا تھا۔ آج میں نے اس لیے اتنی تفصیل بتائی تاکہ یہ پتہ چلے کہ خود انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم لائق خلافت نہیں ہیں، ہم تو عوام کے کہنے پر، عوام کے یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کے یعنی خاطی گناہگاروں کے، جو گناہگار ہیں خاطی انسان ہیں، ان کے بنانے پر ہم خلیفہ بنے ہیں۔ علی تو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، انہوں نے خود اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ اب جو اور ثابت ہوتا رہا کہ دین سے بنیاد ہماری کیا ہے؟ ولایت ہے۔ ولایت ایک اختیار ہے، وہ اختیار علی کے پاس ہے۔ اب لوگوں نے خود اس آیت کے مصداق بن گئے۔ رسول نے جو کہا کہ تم دین سے پھر جاؤ گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تم پھر جاؤ گے دین سے، جو دین سے پھرے گا وہ غاصب حق علی ہوگا، غاصب حق آل محمد ہوگا۔ اب پہلی منزل بعد پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئی وہ یہی تھی، غصب کیا، حق علی کا غصب کرنا پہلی منزل تھی۔ دوسرا کام کیا کیا انہوں نے؟ پہلا کام یہ کیا کہ بعد نبی علی سے خلافت لی ظاہری۔ دوسرا کام یہ کیا کہ وہ حق فاطمہ جو بشکل فدق تھا وہ لے لیا، زبردستی عمال جو تھے انہیں لے لیا، اور ایک بہت بڑی جائیداد کا نام فدق ہے۔ اتنی بڑی ہے کہ اس کا تاریخ میں بعد میں واقعہ ملا ہے، 8ویں امام کے دور میں بھی، 6 امام کے دور میں بھی، کہ جب ظاہری جو خلافت پر موجود تھے ان میں سے انہوں نے یہ کوشش کی کیا اپنے طور پہ صرف لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے کہ ہم آپ کا فدق واپس کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے ثابت کیا کہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر تم فدق واپس کرنا چاہو گے تو تمہاری حکومت خود ختم ہو جائے گی۔ فدق اتنا بڑا ہے، اس کا رغبہ کہاں سے کہاں تک ہے وہ پورا بتایا گیا ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، مگر میں آپ کو بات آئی تو عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فدق کو غصب کر لیا۔ غصب کیا کہ نہیں کیا؟ اس سے بڑا اموال آیا کرتا تھا جو مولا کائنات شہزادی کونین غریبوں میں، محتاجوں میں پورا تقسیم کر دیتے تھے۔ اب انہوں نے وہ پورا مال جو غریبوں کا تھا حق، انہوں نے ایک ساتھ کتنوں کا حق مارا ہے وہ دیکھیے۔ حق محمد و آل محمد تو
غصب کیا ہی تھا، اب غریبوں محتاجوں کا حق بھی چھین لیا۔ وہ جو پیسہ باغ فدق سے جمع ہوتا تھا وہ انہوں نے اپنے خزانے میں جمع کرنا شروع کر دیا، محتاجوں کو پہنچنا نہیں تھا۔ تو اب دوسری منزل جو غصب کرنے کی آئی وہ فدق تھی، اور اس کی حجت تمام کرنے کے لیے میں نوجوانوں کے لیے جو بھی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں، بات بات سے پہنچتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں، لیکن بات اگر پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ شہزادی جو گئی تھی دربار میں، وہ شہزادی گئی تھی اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی، کیونکہ مانگنا تو ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا جن کے دروازے پر آ کے مانگتی ہے اس دروازے کا نام دروازے فاطمہ ہے۔ نبوتیں وہاں سے ملی ہیں لوگوں کو، پیغمبری وہاں سے ملی ہے لوگوں کو۔ وہ کیا مانگتے؟ وہ تو گئی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم جھوٹے ہو میں سچی ہوں، سچ اور جھوٹ کو منوانا تھا، اسی لیے شہزادی گئی۔ اور گئی تو کیا کمال کر دکھایا شہزادی نے، کیا کمال کر دکھایا کوئی غور۔ میں ہمیشہ معروضہ کرتا ہوں، نوجوانوں سے بزرگوں سے بھی التجا رہتی ہے کہ معرفت ذات شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عرفان شہزادی کونین اگر حاصل کرنا ہے تو ان کی سیرت و کردار تو سامنے ہے شہزادی کے معرفت کے لیے، لیکن خطبہ فدق جو ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مخاطبت جو ہے انصار سے، ایک مہاجرین سے ہے، اس خطبے کو پڑھیں خدا کے لیے تو آپ کو تاریخ میں بڑے بڑے محققین صاحبان نے علم نے جو زبان کے ماہرین تھے لسانیات کے، انہوں نے شہزادی کونین کے خطبہ فدق کو اور نہج البلاغہ کے مولائے کائنات کے خطبات کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کی کہ اس میں دیکھا جائے کہ کوئی فرق ہے، فاطمہ کے خطبے کسی اعتبار سے کمتر ہیں، تو آخر میں ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ کوئی فرق نہیں ہے خطبات علی اور خطبہ فاطمہ، ہر اعتبار سے، زبان، صرف، نحو کے اعتبار سے، مثالوں کے اعتبار سے، استعارات کے اعتبار سے، ایسی باتیں شہزادی نے کہی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ خود پڑھیں خطبے کو، ترجمہ اس کا موجود ہے ہمارے پاس، مفتی جعفر حسین صاحب کا اعلیٰ ترین ترجمہ ہے، جیسا انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبے کی ترجمہ کیا ہے، انہوں نے صحیفہ کاملہ کا بھی ترجمہ کیا ہے، اور خطبہ شہزادی کونین کا جو فدق کے سلسلے میں اس کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ آپ یقین مانیے شہزادی نے زبان کا وہ استعمال کیا، استعارے جسے کہتے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ میرے بابا کے بعد وہ اونٹنی جسے تم نے تیار کیا تھا وہ تمہارے صحن میں آ کر خلافت کے بچے کو جنم دینے لگی ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں جو شہزادی نے کہیں، یہ بھی کہا کہ تم اگر تم میرے بابا کے بعد میرے ابن ام علی کا دامن تھام لیتے تو وہ تمہیں اس طرح نہر کے کنارے لے جا کر سیراب کرتے، تمہیں منزل پر پہنچاتے جیسے اونٹوں کا مالک اپنے اونٹوں کو نہر پہ سیراب کرتا ہے۔ یہ الفاظ شہزادی، جیسے اونٹوں کا مالک اپنے اونٹوں کو آہستہ سے سنبھال کے لے جا کر نہر پہ سیراب کرتا ہے، میرا ابن ام علی تمہیں اس طرح منزل پہ پہنچاتا کہ تمہیں کوئی زحمت نہ ہوتی، مگر تم نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا، قیامت تک بھٹکتے رہو گے۔ یہ شہزادی تو جو منزل تھی، دوسری منزل غصب کرنے کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے باغ فدق کو غصب کیا اور شہزادی کونین اس حق کو ثابت کرنے کے لیے دربار میں گئیں، ثابت کر کے آئیں۔ یہ طے ہے، یہ پورا واقعہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ بڑی تفصیل ہے دربار کی، کتنی دیر ٹھہری، کیا کیا ہوا، کس نے کیا عمل کیا، میرا موضوع وہ نہیں ہے، مگر ولایت ہے تو شہزادی کونین بھی
علی کی طرح صاحب ولایت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، تو اپنی ولایت کو، توحید کو، اپنے بابا کی نبوت کو، علی کی امامت و ولایت کو اور اپنی ولایت کو دربار میں ثابت کر کے آئیں۔ دنیا سمجھتی ہے فاطمہ گئی تھی دربار میں کچھ نہ ملا تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، فاطمہ تو دربار سے کامیاب واپس آئی ہیں، اپنی کامیابی کا پرچم نصب کر کے آئیں فاطمہ دربار میں، اپنے حق کو منوا کے آئیں۔ تاریخ میں الفاظ ہیں، جیسا میں نے کہا نا میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ حاکم تخت پہ بیٹھا ہوا ایک ایک بات فاطمہ اس سے کہتی ہے، وہ اقرار کرتا جاتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے تم نہیں جانتے میرے بابا نے یہ کہا تھا، میرے بابا نے یہ کہا تھا، تم قرآن میں تحریف کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ نبی کا کوئی وارث، قرآن سے ثابت کر دیا، تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو پھر یحییٰ کس کے وارث ہوئے؟ ثابت کیا نا شہزادی نے قرآن سے، تو کامیاب واپس آئیں۔ لیکن غصب کرنے والوں نے غصب تو کیا، اور غصب کر کے کمال کی بات ہے عزیزان گرامی، خلیفۃ المسلمین تخت پہ بیٹھے ہیں، اسلام کے نبی کہہ رہے ہیں اسلام ان کے پاس ہے ہی نہیں، دین ان کے پاس ہے ہی نہیں، اب ہم نبی کو مانیں کہ ان کو مانیں؟ نبی کو تسلیم کریں کہ ان کو تسلیم کریں؟ اب دور مولا کائنات کے گزرنے کے بعد میں اشارہ کر کے مربوط زحمت تمام کروں آپ کی، علی کا دور گزرنے کے بعد علی کا حق غصب کیا، فاطمہ کا حق غصب کیا۔ اب جب دور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آیا تو جانتے تھے کہ یہ بھی اپنے وقت کا علی ہے، اگر تلوار چلے گی تو پھر صفین ہی کے میدان کی طرح ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے۔ کوشش سیاسی طور پر جو پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ بڑا تفصیلی ہے منافقت کا، امام حسن کے دور کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، 10 برس امام نے جو اپنی امامت انجام دی وہ ایسا مظلوم تھا جو وطن میں رہ کر غریب الوطن رہا۔ امام کے ساتھ اتنی منافقت کی گئی، اتنے دھوکے کیے گئے، اس کے باوجود بھی دشمن ان کی صلاحیتوں کا عارف تھا، جانتا تھا اگر تلوار چلے گی، یہ اگر ذوالفقار لے کے میدان میں آئیں گے تو پھر کسی کے بچنے کا سوال نہیں ہے، لہذا ایک ایسا کام کیا جائے کہ جس سے عام طور پہ کہتے ہیں کہ مقصد بھی حاصل ہو جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو اس نے سادہ کاغذ روانہ کیا امام کے پاس کہ دستخط کر کے آپ شرائط لکھ دیں، تو امام نے جو شرائط، بالکل یہ منظر ہے، شہزادی کونین نے زبانی طور پہ اقرار کروایا تھا مجرم کا جو تخت پہ بیٹھا ہے، اقبال جرم کروایا تھا فاطمہ نے زبانی، امام حسن نے تحریری اقبال ظلم کرا لیا ظالم سے، یہ کہہ کر کہ تم یہ کرتے تھے اب نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا تھی امام حسن کی صلح کی؟ 70,000 ممبروں سے جو میرے بابا پر اور ہم پر شب و ستم ہو رہا ہے وہ روکا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر حق سادات ادا کیا جائے، احترام اہل بیت کیا جائے، جو کام وہ نہیں کرتے تھے امام نے کہا کہ یہ کریں، اور جو کرتے تھے اسے روک دیا جائے۔ یہ اقرار لیا کہ نہیں لیا؟ اس نے دستخط کر دیے تھے۔ امام نے شرائط لکھ کر جب بھیجے اس کے پاس، اب یہاں غزب میں تمام کر رہا ہوں، غزب بتا رہا ہوں، پہلا غزب علی کی خلافت کا، دوسرا فدق کا، اب تیسرا یہ تھا کہ امام حسن نے جو شرائط لکھ کر بھیجی اس کے پاس، اور درباریوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے تو ہمارا کوئی کام بھی نہیں ہوگا، تو اس ملعون نے کہا کہ کیا میں نے اس لیے صلح کی ہے کہ ان شرائط پر عمل کروں؟ اس کا واضح مطلب یہ تھا وہ صرف اور صرف ظاہری طور پر
लोगों को मनवाने के लिए सुलह कर, देखो भाई मैंने हसन से सुलह कर लिए, लेकिन उसकी नीयत ये चीज़ अपने अल्फाज में कहा, क्या मैंने इसलिए सुलह की है, क्या मैं इस पे अमल करूं? इसका मतलब ये वो अमल नहीं करना था, उसे अमल करना नहीं था और नहीं किया। जुल्म का सिलसिला जारी रहा कि नहीं रहा? तो पता चला तीसरा जो गज़ब हुआ वो गज़ब सुलह हसन हुआ कि दस्तखत कर कर भी उस पर अमल नहीं किया गया। तो ये एक इब्तिदाए से साजिश थी अज़ीज़ान गिरामी, जो चली आ रही थी बादे गदीर, जो मैंने कहा एक के बाद एक। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो 40 हिजरी में शहादत मौलाए कायनात की शक्ल में ज़ाहिर हुई है। पूरी कोशिश जब तक के खिलाफत ज़ाहिरी के दौर चलते रहे, उनको कोई फ़िक्र नहीं थी, उन्हीं का आदमी तख्त पर था, पूरे काम हो रहे थे। लेकिन जब अली ज़ाहिरी खिलाफत पर आए तो लाजमी है, अली ने शाम की खिलाफत पे जो था उसे माज़ूल करके अपने आदमी को शाम की खिलाफत दे दी, तो वो कैसे गवारा होता। और तारीख़ में यही है कि अब जब अली ने देखा कि नाफरमानी हो रही है तो 40,000 का लश्कर अली ने तैयार कर लिया था कि अब हाकिम से शाम में जो हुकूमत का दावा कर रहा है उससे जंग की जाए। और जंग का नतीजा क्या होता सभी जानते हैं, जो बाद नबी देख चुके थे। सिफ़ीन, नहरवान, जमल का क्या नक्शा हुआ था, वही हशर होता। तो वो समझ गया कि अब अली अगर फ़ौज लेकर आ जाए, तय कर लिया था, फ़ौज तैयार हो गई थी पूरी। उसने देखा अब कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि इनको रास्ते से हटाया जाए। तो साजिश करके उसने तैयार किया इब्ने मुलजिम। मैं यही कहता हूँ कि इब्ने मुलजिम के तो हाथ में तलवार है। आप ये न देखें कि तलवार किसके हाथ में है, ये देखें कि उसके हाथ में तलवार किसने दी है। असल खातिल वो है जिसने इब्ने मुलजिम को राज़ी किया, पैसे देकर, औरत का लालच देकर, ज़रो जवाहिर का लालच देकर, जायदाद का लालच देकर जिसने तैयार किया वो असल खातिल है। इसने तो लालच के लिए कत्ल किया मौलाए कायनात को, इब्ने मुलजिम ने। तो अब वो मकसद में अपने कामयाब हुआ। वो इस तरह ये सब करबला का पेश खेमा हो रहा था इमाम हसन की शहादत, मौलाए कायनात की शहादत के लिए। जब ये साजिश तय हो गई तो फिर ये हुआ कि 19वीं रमज़ान की सुबह थी, आज ही की सुबह थी। आज की सुबह से शाम तक के कई वाक़यात हैं। अज़ादारान हुसैन आप कल शाम से मसरूफ़ हैं और मुसलसल आप मौलाए कायनात का पुरसा दे रहे हैं। हम बारगाह शहज़ादी कौनैन में हाज़िर हैं। ये सिलसिला रहेगा और कल की मजलिस के लिए मैं बतौर ख़ास आपसे मारूज़ा करूँ कि कल मजलिस शब में 11 बजे होगी, क्योंकि इन मजालिस में 20वीं तारीख़ के मजलिस का यही दस्तूर रहा है। ताबूत ज़री उठाई जाती है, जो इस वक्त इस्ताद है आप देख रहे हैं। तो कल की मजलिस में चूँकि हमारे शहर में सालाना मजालिस का सिलसिला रहता है, इस मजलिस से पहले भी मुसलसल मजलिसें रहती हैं और इस मजलिस पर भी दारोमदार होता है कि यहाँ की मजलिस के बाद जो मजलिसें हैं वो वक्त पर हों। अगर ये मजलिस में ताख़ीर हो जाएगी तो फिर वो मजलिसें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। हम अरसे दराज से इस बात को मेंटेन करते आ रहे हैं। तो मेरा मारूज़ा है कल शब में 11 बजे ये मजलिस का आगाज़ होगा और उसके बाद फिर हमारे पास जो मजलिसें हैं, ख़दीम तरीन मजलिसें, उसका सिलसिला रहेगा। ज़हरा नगर में होती है, अलावा मुल्ला रज़ी में होती है, फिर ईरानी गली में, पत्थर के मकान में, आशुर खान अल्लामा मेहदी इकबाल में, फिर पंजे शाह की मजलिस होती है। तो ये सिलसिला रहता है, इसलिए आपसे मैं मारूँगा। लेकिन ये कि हम कल ही से मुसलसल अली पे आंसू बहा रहे हैं। कल शब ये कह के रो रहे थे कि शब ज़रबत है, आज ये कह के रो रहे हैं कि आज रोज़ ज़रबत आ गया। वो जुल्म जो मौलाए कायनात पर आज की सुबह
نماز فجر میں کیا گیا ایسا ظلم تھا۔ تاریخ پوری تفصیل ہے، تلوار کو کتنے دن تک زہر میں ڈبو کے رکھا گیا، روز زہر لگایا جاتا تھا کئی دنوں تک، روایت 40 دن کی بھی ہے، روزانہ زہر لگایا جاتا تھا۔ اتنی زہرآلو تلوار سے مولا کائنات کے فرخ مبارک پر وار کیا گیا، تو ایسا وار تھا کہ علی کا سر 2 ہو گیا تھا، یعنی ہماری اپنی زبان میں شخ ہو گیا تھا علی کا سر۔ اب آج صبح سے ہم یہی کہہ کے رو رہے ہیں کہ ہائے مولا کائنات کا سر زخمی ہو گیا۔ کیا حالت علی کی تھی، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے ہوئے، کوہنیوں سے خون بہ رہا ہے، علی مصلی پر بیٹھے ہیں، چاہنے والے جمع ہو کر سر و سینہ پیٹ کے کہہ رہے ہیں ہائے مولا زخمی ہو گئے۔ جب کوفے کے گھروں میں خبر پہنچی، جبرائیل کی آواز تھی نا صبح صبح، الا الا قتل الامیر المومنین، جب یہ آواز زینب و ام کلثوم تک آئی، بیویاں تڑپنے لگیں کہ ہائے بابا پہ کیا قیامت گزر گئی۔ زینب بڑی بے چین تھی، کنیز کو بھیجا کہ جا کے بھائی حسن سے کہو کہ بابا کو جلد لائے ورنہ میں مسجد میں آ جاؤں گی۔ یہ سن کے علی بڑے بے چین ہو گئے، کہا میرے لال جلد گھر چلو، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کی بیٹیاں گھر سے باہر آ جائیں۔ اس کا بڑا خیال تھا علی کو کہ بیٹیاں گھر سے باہر نہ نکلنے پائیں۔ علی نے اہتمام کیا، جب چلنے کا موقع آیا تو علی اپنے قدموں سے نہ چل سکے، گلیم لائی گئی، گلیم میں لٹا کر علی کو جب مسجد سے لے جایا گیا، گھر قریب آیا، علی نے سواری رکوا کے کہا میرے لال چاہنے والوں سے کہیں کہ وہ اپنے گھروں کو جائیں۔ انہوں نے کہا مولا زخمی ہیں ہم کیسے جائیں؟ تو علی نے روتے ہوئے کہا کہ ان سے کہو کہ میں ان کی محبتوں کو جانتا ہوں، مگر مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے آنے کی خبر سن کے زینب و ام کلثوم دروازوں تک آ گئی ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ حال دیکھ کر ان کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ میں کہوں گا یا علی آپ کو بیٹیوں کی آوازیں چاہنے والوں تک پہنچنا گوارا نہ ہوا۔ یا علی ذرا 61 ہجری میں دیکھیں، یہی آپ کی بیٹیاں ہیں، یہی کوفے کے بازار ہے، سروں پہ ردائیں نہیں ہیں، لوگ دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں۔ الہی و سیدی و مولایا بحق